ایک آدمی کا ایک بیٹا تھا جو انتہائی ضدی تھا، اس کو خوش کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اس کا والد اس سے بڑا پریشان تھا کیونکہ وہ اپنے جذبات پہ اور اپنے اعصاب پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا تھا۔ تو اس کا باپ سمجھدار تھا، اس نے اس حرکت کو، اپنے بچے کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے، اس عادت کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک دن اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو میخوں سے بھرا ہوا، کیلوں سے بھرا ہوا ایک تھیلا دیا اور کہا جب تم اپنے اعصاب پر قابو کھونے لگو یا کسی آدمی کے ساتھ تمہارا اختلاف ہو جائے تو فلاں باغ کی دیوار میں ایک کیل ٹھونک دینا۔ جیسے ہی تم سمجھو کہ میں اپنے اعصاب پر، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تو جا کے اس دیوار میں ایک کیل ٹھونک دینا۔ پہلے ہی دن اس لڑکے نے 38 کیل جا کے ٹھونک مارے۔ دوسرے دن اس نے اپنے اعصاب پر قابو کرنا سیکھنا شروع کر دیا اور کیلوں کی تعداد روزانہ کم ہونے لگی۔ لڑکے نے یہ حقیقت جان لی کہ اس نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ پر قابو رکھنے کا فن جو ہے وہ سیکھ لیا ہے۔ جس دن اس نے ایک کیل بھی نہ ٹھونکا، اس دن وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور کہنے لگا اب مجھے کیل ٹھونکنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے اپنے جذبات پر، اپنے اعصاب پر کنٹرول حاصل کر لی ہے۔ باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب آپ ایسا کریں، اب ہر اس دن جس دن اپنے اعصاب کو قابو میں رکھو، ایک ایک کر کے ان کیلوں کو نکالتے جانا۔ پہلے کیا تھا، جب کنٹرول نہ رکھو، اپنے اعصاب کو قابو کھونے لگو تو جا کے ایک کیل ٹھونک دینا۔ ابھی یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ میں اعصاب پر کنٹرول رکھ چکا ہوں، قابو کر لیے میں نے، ایک کیل جا کے نکال لو۔ اس نے حسب سابق کیلوں کو نکالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے اس نے سارے کیل نکال دیے اور اپنے باپ کو بتانے کے لیے گیا کہ اس نے یہ چوٹی بھی سر کر لی ہے۔ باپ نے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا اور اس دیوار کے پاس جا کر لا کھڑا کیا اور اس سے کہنے لگا بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن ان سوراخوں پر بھی دھیان دے دو جو تم نے اس دیوار میں کر دی ہیں۔ یہ دیوار پہلے کی طرح کبھی نہیں ہو سکتی۔ جب تمہارے اور دوسروں کے درمیان تلخ کلامی ہو جاتی ہے اور تم اپنے اعصاب کھو بیٹھتے ہو، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے اور تمہارے منہ سے چند برے الفاظ نکل جائیں تو یہ الفاظ اگلے کے دلوں کی گہرائیوں میں ایسے ہی خسراہ کر دیتے ہیں جس طرح تم نے اس دیوار میں کر دی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں ایسے ہی چھید کر دیتے ہیں تمہارے برے الفاظ جس طرح تم نے اس دیوار میں سوراخ کر دی ہیں۔ انسان اگلے کو چھری مار دے، پھر چھری مار کر اس کے پیٹ سے نکال لے، وہ زخم گہرا ہو جاتا ہے، نشان چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ زخم جو ہے وہ مندمل ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے۔ لیکن زبان سے نکلا ہوا برا لفظ یا زخم نیزے کے زخم سے بھی گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تلوار کے زخم جو مندمل ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم جو مندمل نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتے ہوئے اور اپنے اعصاب کو قابو میں رکھتے ہوئے ایسے الفاظ نکالیں کہ بعد میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، سوچ سمجھ کے بولیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔